انسان جو ہے دوبارہ اگر جمع کرنا چاہے تو کیا کرے؟ ایک بار اس نے جمع کر لیا اپنی بیوی سے، اب ایک اور بار ایک ہی رات میں کرنا چاہتا ہے. بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں، تو صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی گھر والی سے ہم بستری کرے پھر دوبارہ جمع کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وضو کر لے، اس لیے کہ یہ تمہیں واپس ریفریش کرنے میں فائدہ دیں گا. مینٹلی آپ پھر ریفریش ہو جاتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے عورت کے لیے بھی ہے تو مرد کے لیے ہے، تو عورت کے لیے وضو ہے، یاد رکھیے. ورنہ عورتیں پوچھتی ہمارے لیے کیا، آپ کے لیے وضو ہے. تو مرد اگر بیوی سے ہم بستری کرے اور دوبارہ کرنا چاہے تو جسٹ دونوں وضو کے لیے جائے، اس سے نشاط اور انرجی بڑھ جاتی ہے انسان کے اندر. ٹھیک، انرجی بڑھ جاتی ہے. ٹھیک، تو وضو کر لے، یہ ایک طریقہ ہے آپ کو. پھر سے وہ جو اگر ہم بستری کرنا ہے تو وضو کرنا ایک طریقہ ہے. اسی طرح غسل کرنا بہرحال لیکن افضل ہے. اگر آپ غسل کر سکتے تو افضل ہے، لیکن ہر بار کسی کی حالت ساتھ نہ دے. پانی، ماحول، معاشرہ، سردی، گرمی، صحت، بہرحال کچھ بھی ہو سکتی ہے. لیکن وضو تو بہرحال میں سمجھتا ہوں مطلب بہت آسان ہے. ٹھیک، آپ جو ہے اس کو کر سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے جمع کب کرنا افضل ہے، تو آپ نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، جو شخص جمعے کی رات، جمعرات جو گزر جاتا ہے، جمعے کی رات آتی، جمعے کی رات اپنی بیوی کے ساتھ سوئے، صبح اٹھ کر خود بھی غسل کرے اور اپنے بیوی کو بھی کرائے، مطلب رات میں ہم بستری گئے جس کی وجہ سے بیوی پہ بھی غسل واجب ہو جائے. اس کے بعد جلدی سے مسجد جائے، خطبے سے پہلے مسجد میں پہنچے، خطیب کے نزدیک بیٹھے، غور سے اس کی باتوں کو سنے اور پھر گھر لوٹ آئے، تو اس کو ہر قدم کے بدلے، یہ صحیح روایت ہے، 1 سال کے روزے اور 1 سال کے قیام کا ثواب ملے گا. ترمذی کی صحیح روایت ہے. تو کب افضل ہے کرنا ہم بستری؟ دیکھیے شریعت بتا بھی رہی ہے آپ کو، جمعے کی رات ہے نا. لیکن ایک سوال آتا ہے، جمعے کی رات کے علاوہ کیا؟ دیکھیے اس معاملے میں کوئی ممانعت نہیں، لیکن اب ایک انسان ہے وہ روز نہیں چاہتا ہے، مہینے میں بھی نہیں چاہتا، تو کم از کم جمعے کو تو، اس لیے کہ اس سے ہوگا یہ کہ آپ اس ثواب کے مستحق ہوں گے. لیکن صحت، معاشرہ، طبیعت، یہ ہو سکتا ہے، بڑھاپا، بیماریاں الگ بات ہے، لیکن جو کر سکتا ہے تو ضرور کرے، اس لیے کہ اس سے بینیفٹ کتنے دیکھیں نا، ثواب دیکھیے نا، سال کے روزے اور سال کا قیام. ٹھیک، تو بہرحال چاہے تو اٹھا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے انسان اگر جمع کر لے تو جو ہے اس کے بعد جو ہے غسل کرنا واجب ہے، یاد رکھیے. ٹھیک، غسل کرنا اس لیے کہ اس کے بعد اس کو عبادتیں کرنا ہے، بہت ساری نمازیں ہیں وہ. ٹھیک، اس کو غسل واجب ہے. ٹھیک، اور یہ افضل ہے، یاد رکھیے کہ وہ سونے سے پہلے غسل کر لے. ٹھیک، اگر سونے سے پہلے غسل نہ کر سکے تو اٹھنے کے بعد غسل کرے. یہ دونوں ہی باتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یاد رکھیے. ٹھیک، اسی طرح میاں بیوی اکٹھے غسل بھی کر سکتے ہیں، یاد رکھیے، اکٹھے. اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے میرے ساتھ رات گزارتے، اس کے بعد ہم کو غسل واجب ہوتا، ہم دونوں غسل کرتے، ایک بردت سے کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی کرتے، اس لیے کہ بلال رضی اللہ اذان دے چکے ہوتے تھے فجر، جلدی جلدی کرتے. مطلب اس سے پتہ چلا آپ ہم بستری کے بعد سو جاتے، اس کے بعد اٹھ کے غسل کرتے. ٹھیک، جلدی کرتے تو میں کہتی کچھ پانی میرے لیے بھی چھوڑ دیجیے، اور ہمارے ہاتھ ایک دوسرے کو اس ٹب میں ٹکراتے. اسی بات کا بھی ازالہ ہوگا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورت کا پانی میں ہاتھ چل جائے تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے. یہاں تو آپ سب ساتھ نہا رہے ہیں، ایک ہی برتن میں ہاتھ ڈال رہے ہیں. اور عائشہ کہہ رہی رضی اللہ عنہا کہ میرے ہاتھ سے آپ کے ہاتھ ٹکراتے اور میں کہتی تھوڑا پانی چھوڑ دو. تو وہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پانی ناپاک نہیں ہوتا عورت کے ہاتھ ڈالنے سے. ٹھیک، اسی طرح ایک روایت آتی ہے جو معاویہ بن حیدر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نسائی کی روایت ہے، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے ستر کن کن سے چھپائے اور کن کن سے کھولے، اور کس سے چھپانا کس سے کھولنا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اپنی بیویوں اور اپنے لونڈیوں کے علاوہ سب سے حفاظت کرو. اپنی بیویوں اور لونڈیوں کو چھوڑ کر اپنی شرمگاہ کی حفاظت سب سے کرو. تو اس سے پتہ چلا اگر ساتھ نہاتے ہوئے شرمگاہ بھی دکھ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں. تو حدیث میں کیا ہے؟ اپنی بیویوں اور لونڈیوں کو چھوڑ کر شرمگاہ کی حفاظت سب سے کرو. مطلب بیویوں اور لونڈیوں سے شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہے، اگر وہ دیکھ لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر، کیونکہ نہانے میں ہو سکتا ہے دکھ جائے. ٹھیک، تو اس لیے یہ وضاحت کے لیے میں نے یہ بات بہرحال آپ کے سامنے رکھ دی. اسی طرح جو ہے اب انسان نے ہم بستری کی اور سونا چاہتا ہے تو کیا کرے؟ مطلب غسل نہیں لینا چاہتا ہے، صبح لیں گا، فجر سے پہلے غسل لیں گا، تو کیا کرے؟ تو یاد رکھیے تو وہ سو جائے، لیکن سونے سے پہلے آپ نے فرمایا کہ وضو کر لے. تو آپ کو ہم بستری کر کے سونا ہے، ٹھیک ہے، ایک بار، اور آپ فجر سے پہلے کرنا چاہتے ہیں تو آپ صرف وضو کر کے سو جائے. اس لیے کہ نسائی کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حالت جنابت میں کھانے کا ارادہ کرتے یا سونے کا ارادہ کرتے تو آپ جو اپنی شرمگاہ دھوتے اور نماز کی طرح وضو کرتے. 2 کام کرنا، آپ شرمگاہ کو دھونا ہے اور نماز کی طرح وضو کرنا. اس معاملے میں جو طبی فائدے کی چیز ہو سکتی ہے وہ یہ ہے، میڈیکل بینیفٹ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اگر ارادہ کر رہے ہیں آپ سونے کا ہی، تو آپ اگر پیشاب کر سکتے ہو تو کر لیں. اس لیے کہ میں نے ایسا پہلے کہا تھا، مرد کی شرمگاہ کے اندر منی نکلنا اور پیشاب نکلنے کا راستہ ایک ہی ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ جب انسان ہم بستری کرے اور منی خارج ہو اور کچھ حصہ رہ جائے تو مختلف قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں، تو جس کا سب سے بہترین حل ہے انسان یورینیٹ کر لے، پیشاب کر لے، تو وہ منی مکمل نکل جاتا ہے نالی سے اور وہ نالی جو ہے صاف ہو جاتی ہے.
تو بہرحال طبی ایک بینیفٹ یہ ہو سکتا ہے. تو آپ پیشاب کر لیں, وضو کریں, اور آپ سے کی حدیث ہے کہ آپ شرمگاہ دھوتے, واش کرتے اس کو دھوتے, اور اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ وضو کر کے سو جاتے. تو آپ میں سے کچھ لوگ یا ہم میں سے کچھ لوگ سونا چاہے تو سو بھی سکتے ہیں. یہ غلط فہمی کا ازالہ اس حدیث میں یہ ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جب تک انسان ہم بستری کر کے غسل نہیں کرے گا وہ حرام کاری میں رہیں گا, وہ لعنت میں رہیں گا, اور شیطان اس پہ حاوی ہو جائیں گا. کوئی بات نہیں ہے, آپ فجر سے پہلے اٹھ جائیے اور کر لیں, اس میں کافی. اسی طرح ایک سوال جو ہم بستری کیا صرف رات میں کر سکتے, کہ میں رات کی باتیں کر رہا ہوں جب سے, نہیں, اس کے تعلق سے کوئی دن اور کوئی رات کی قید نہیں ہے. جیسا کہ ایک روایت آپ نے فرمایا کہ کوئی عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نفل روزے نہ رکھے. دوسری ایک حدیث سنی, آپ نے فرمایا جب کوئی نوجوان کسی عورت کو دیکھے جس کی طرف اس کا دل مائل ہو جائے تو وہ اپنے گھر فوراً جا کے اپنے بیوی سے وہ کام کر لے, اس لیے کہ اس کے پاس جو ہے اس عورت کے پاس, اس کے پاس بھی وہی ہے. تو ظاہر سی بات ہے ہر بار رات میں ہی دیکھ کے نہیں آئیں گا, دن میں بھی دیکھ سکتا اور آ جائے گھر پر, ہے نا. اس سے میں جو بات نکال رہا ہوں وہ یہ ہے پہلی کہ روزے نفل روزہ عورت مرد کی اجازت سے, مطلب اپنی شوہر کی اجازت کے بغیر نہ رکھے. کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے اس کو ضرورت محسوس ہو اور آپ روزے سے ہو تو مشکل ہو, تو پوچھ لیں, اس سے پتہ چلا دن میں بھی کر سکتا ہے. دوسری روایت وہ جس میں آپ نے فرمایا جب کسی لڑکی کو دیکھے اور انسان کا دل اس طرف جائے تو فوراً اپنے گھر جائے, اس لیے کہ جو اس کے پاس ہے اس کی بیوی کے پاس بھی ہے. تو اس سے پتہ چلا دن میں بھی کی جا سکتی ہے, یاد رکھیں, لیکن رات میں بھی آپ کر سکتے ہیں. اور بہتر ہے اس لیے کہ انسان تمام مصروفیات سے فارغ ہو کر رہے. لیکن پھر بھی شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی, تو میں کون ہوتا ہوں پابندی لگانے والا, لہٰذا آپ کو اس کی اجازت ہے. تو یہ سوال کب کر سکتے, دن, رات, صبح اور شام, آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. بس آپ اپنی نمازوں کی احتیاط اور پابندی کا دیکھیے کیا معاملہ ہے, کہ غسل کرنے کا وقت ملے, نمازوں کو جانے کا آپ کو وقت ملے, وہ بہرحال آپ کا اپنا معاملہ ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے وضو کے تعلق سے جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ وضو کرنا جو ہے سونے سے پہلے یہ سنت موقدہ ہے, یاد رکھیے. اس کے علاوہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس کے تعلق سے فرماتی اور کہتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں رات گزارتے, اتنے میں حضرت بلال تشریف لاتے اور اذان کہتے ہیں, اور آپ کھڑے ہوتے اور غسل فرماتے. میں ان کے سر سے پانی گرتا ہوا دیکھتی, رسول اللہ کو دیکھتی نہاتے ہوئے دیکھتی تھی کہ آپ تشریف لے جاتے. کچھ دیر بعد مجھے آپ کی آواز فجر نماز کی سنے آتی دیتی, پھر آپ روزہ رکھتے. ٹھیک, اس سے پتہ چلا ایک آدمی رمضانوں میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر سکتا ہے, اس کے بعد سو کر سحر, سمجھے, سحر جنابت کی حالت میں کر سکتا ہے, لیکن وضو ضروری ہے. وضو کہ تو کھانے اور سونے سے پہلے رسول اللہ شرمگاہ دھوتے اور وضو کرتے. وضو کر کے آپ کھانا کھا سکتے ہیں, مطلب سحر کر سکتے ہیں, اس کے بعد غسل کر کے آپ فجر کے لیے جائیے. تو بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ رمضان میں کیا, تو پتہ چلا رمضان میں بھی ہم بستری حلال ہے. یہ بات اس لیے میں نے خاص رکھی, بہت سے لوگ کہتے ہیں رمضان میں ہم بستری کریں تو اولاد نافرمان پیدا ہوتی, اس لیے کہ یہ فرمانبرداری کا مہینہ ہے, اور آپ شادی کر رہے یہ رات میں یہ کر رہے تو اس سے کیا فرمانبرداری ہو رہی. ایک بار میں چھوٹا تھا جب میں نے بات سنی تھی, کچھ خواتین بیٹھی تھی اور کہا کہ ایک آدمی کا نکاح ہوا, اس کا نکاح ہوا 26 کے اثر میں, مطلب 26 رمضان کی اثر میں, مطلب رات میں قدر ہندوستان کے اعتبار سے اس رات قدر تھی. ٹھیک, ویسے قدر تو 21, 23, 25, 27 اور 29 میں سے ایک ہے, لیکن ہندوستان میں 27 ہے. سب عورتیں آپس میں بات کری آج کیا کریں گے, یہ دونوں عبادت کریں گے یا کیا کریں گے آپس میں. تو اسی بولی عبادت میں کہاں دن لگنے والا ان کا, بولے آج رات میں, آج تو گئی اس کی رات برباد ہوگی, لیکن اس کی اولاد نافرمان ہوگی. دوسری بولنے لگی نہیں صرف اولاد نافرمان نہیں, ان کی دیکھنا تھوڑے دن میں طلاق ہو جائیں گی, عبادت کے مہینے میں شادی, طلاق ہو جائیں گی ان کی. استغفر اللہ. اندازہ لگائیے جس شریعت نے ہم بستری کو بھی صدقہ کہا, اور صدقہ یہ بھی عبادت ایک قسم کی ثواب دیتا ہے نا, آگے میں تفصیلات رکھ رہا ہوں انشاءاللہ. تو رمضان میں کوئی ممانعت نہیں ہے, نہ شادی کی ممانعت نہ ہم بستری کی ممانعت. ہاں فجر کے لیے آپ کو غسل واجب ہے, سحر کے لیے نہیں ہے, تو سحر کر لیجیے, فجر کے لیے غسل کیجیے اور جائیے. ٹھیک, اسی طرح پانی اگر نہیں ہے اور سونا چاہ رہے آپ, تو بحقیقی کی ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیمم بھی کیا, تو آپ تیمم کر کے سو جائیے. ٹھیک, پانی نہیں ہے آپ کے لیے وضو کے لیے تو آپ تیمم کر کے سو سکتے. شرمگاہ دھو لیجیے, تیمم کیجیے, اور اگر پانی بالکل بھی نہیں ہے تو شرمگاہ بھی نہیں دھو سکتے, آپ تیمم کر لیجیے اور سو جائیے. ٹھیک, اسی طرح اگر سونے سے پہلے غسل کر لے, غسل جنابت افضل ہے, نہ کر سکتے اٹھنے کی بات کریں. اب انسان ہم بستری کب نہیں کریں گا, کہاں نہیں داخل ہوں گا بتا دیا, اب کب ہم بستری نہیں کریں گے, یہ حلال عمل کب نہیں کریں گے, مطلب حلال عمل حلال جگہ پر کب نہیں کریں گا. وہ حلال عمل حرام جگہ پہ تھا جو دبر میں تھا. اب حائضہ عورت سے جماع کرنا حرام ہے. ٹھیک, حائضہ عورت سے, یہ مسئلہ بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے, اور لوگ حائضہ عورتوں سے جماع کر لیتے ہیں ہم بستری, یہ بہت سنگین جرم ہے, یاد رکھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلق سے بہرحال قرآن نے خود کہا اور فرمایا
جو ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 اس کی آیت نمبر 222 میں اللہ نے فرمایا اور کہا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، یہ تم سے سوال کرتے ہیں حیض کے تعلق سے، قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ۔ اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا ہے یہ لوگ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ گندگی ہے، حیض کے دنوں میں تم عورتوں سے الگ ہو جاؤ، ان کے قریب نہ آؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو حیض کی حالت میں آپ ہم بستری نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے۔ اب پاکیزگی کیا ہوں گی اس میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن اختلاف سے بڑھ کر جو میں بہتر ہے آپ کو کہوں گا وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے غسل کر لیں اور اس کے بعد ہم بستری کریں۔ ایسا حائضہ عورت ہے، حیض ختم ہوا، غسل کر لے پھر ہم بستری، زیادہ بہتر ہے۔ حالانکہ علماء کے سے فتاوے موجود ہیں کہ اگر وہ اچھے سے شرمگاہ کو دھو لے تو یہ بھی طہارت ہے، وضو کر لے تو بھی طہارت ہے، اور غسل کرے یہ تو بالکل ہی بہرحال یقیناً مکمل طہارت ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں جب تک غسل نہ کرے۔ ہم بستری ایک الگ عمل ہے، نماز ایک الگ چیز ہے، یاد رکھیں۔ تو بہرحال لیکن افضل تو میں یہی کہوں گا کہ غسل کر لے اور اس کے بعد ہم بستری کریں تو زیادہ بینیفیشل، زیادہ فائدہ مند ہے۔ ٹھیک، اسی طرح حائضہ عورت سے اگر کوئی جماع کر لے تو یہ حرام ہے۔ اس کی دلیل میں نے آپ کو پہلے رکھ دی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حائضہ سے ہم بستری کرے، دبر میں داخل ہو اور کاہن کے پاس جائے، اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، کتنا سخت جرم ہے۔ دوسرا، جو حیض کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کرے اس کا کفارہ آدھا، نصف دینار یا 1 دینار ہے۔ دینار، اور دینار سونے کا سکہ ہوتا تھا، اور 1 دینار 4 گرام کا اور نصف دینار 2 گرام سونا ہوتا ہے، تو یہ صدقہ دینا پڑے گا آپ کو، 2 grams آف گولڈ اور 4 grams آف گولڈ۔ ٹھیک، اگر آپ نے یہ کام کیا کہ آپ نے بیوی سے اس حالت میں ہم بستری کی، اگر یہ بھی نہ ہو تو جو کچھ صدقہ کر سکتے کیجئے۔ ایک غلط فہمی جو ہوتی ہے وہ اس کا ازالہ یہاں کر رہا ہوں، ضروری ہے کہ ایک ترمذی کی ایک روایت، لیکن یہاں دیکھیے یہ روایت صحیح نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ہم حیض کی حالت میں کوئی شخص اگر اپنی بیوی سے ہم بستری کرے تو اولاد ہجڑا پیدا ہوتی ہے، اور ہر ہجڑا شیطان کی اولاد ہے۔ یہ روایت بالکل صحیح نہیں ہے، لیکن یہ بات میڈیکلی پروفڈ ہے کہ حیض کی حالت میں بھی جو ہے حمل ٹھہر سکتا ہے۔ یاد رکھیے، بہت ناممکن جیسے، لیکن ہو سکتا ہے، ایسی اب نارملٹیز ہو سکتی ہے کہ ٹھہر جائے۔ ٹھیک، ناممکن جیسی چیز نہیں، ویسے ہوتا نہیں لیکن ہو سکتا ہے، یاد رکھیے۔ تو آپ جو روایت ہے کہ ہجڑا، بہرحال یہ روایت صحیح نہیں ہے، لیکن یہ بہت سنگین جرم ہے اور ہم کو اس سے قطعاً اس کے قریب جانے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے۔ جو ہے نسائی کی روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک آدمی کے بارے میں روایت نقل کرتے ہیں کہ جو حیض کی حالت میں بیوی سے ہم بستری جماع کرنے کے تعلق سوال کر رہا تھا، تو آپ نے فرمایا اس کا کفارہ نصف دینار یا 1 دینار ہے، اور 1 دینار سونے کا 4 گرام کا سکہ ہوتا تھا۔ ٹھیک، اسی طرح اب حائضہ عورت سے پھر کیا کیا جا سکتا ہے، کہاں تک فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے؟ تو آئیے اس کے تعلق سے بات سن لیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، جماع کے علاوہ ان سے سب کچھ کرو، ہم بستری کے علاوہ سب کچھ کر سکتے۔ دوسری روایت جو بخاری کی آپ نے فرمایا اور کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم عورتوں کو، مطلب امہات فرما رہی ہے کہ ہم عورتوں کو، مطلب اپنی بیویوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماہواری کے ایام میں حکم فرماتے تھے کہ وہ اپنا ایزار سختی سے باندھ لے، شرمگاہ کو اچھے سے کپڑے سے چھپا لے، باندھ لے، اور پھر اس کا خاوند اس کے لیے لیٹے، اور کبھی کہتے کہ مباشرت جماع کے علاوہ سب کچھ کرے۔ مطلب خاوند اپنے بیوی کے ساتھ صرف شرمگاہ کو اچھے سے باندھے، اس کے علاوہ تمام فائدہ اٹھا سکتا ہے، بوسو کنار کر سکتا ہے، ساتھ لیٹ سکتا ہے، چھو سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، سوائے ہم بستری کو چھوڑ کر تمام فائدے اٹھا سکتا ہے۔ اور جو آیت نے کہا تو ان سے دور رہو، وہ دوری سے مراد یہ سیکشول دوری، یاد رکھیے، جنس قائم مت، مطلب ہم بستری مت قائم کرو، وہ دوری ہے نہ کی، کہ تو آپ نے یہ عمل کیا اور آپ سے بھی بہت ساری باتیں ثابت ہوتی ہے۔ ٹھیک، اسی طرح عورت کے پاک ہونے کے بعد انسان جو ہے اس سے کب جماع کر سکتا ہے؟ تو عورت جب پاک ہو جائے، مطلب اس کا حیض کا خون رک جائے، اس کے بعد وہ غسل کر لے، تو اس کے بعد بہرحال پھر آپ جو ہے اپنی بیوی سے جو ہے ہم بستری جو ہے بہرحال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے نیت میاں بیوی کے نکاح کے اندر کیا ہو، ٹھیک، کہ ایک انسان نکاح کر رہا ہے تو اس کی نکاح کے اندر نیت کیا ہو اپنی بیوی سے جب وہ نکاح کر رہا ہے۔ ہاں، دوسری ایک بات بہرحال چھوٹ گئی تھی، وہ یہ کہ نفاس والی عورت سے بھی ہم بستری کرنا بہرحال جائز نہیں۔ نفاس مطلب حیض وہ خون ہوتا ہے جو مہینے کے کچھ مخصوص ایام میں آتا ہے، مینسس جس کو کہتے ہیں، اور نفاس وہ خون ہوتا ہے جو اولاد کی پیدائش کے بعد آتا ہے، اور وہ اس کی بھی ایام مختلف ہو سکتے ہیں، عورتوں کے مختلف کیفیات، حالات، فزیکل معاملات کے اعتبار سے وہ 10 دن بھی ہو سکتا ہے اور 40 دن اپ ٹو 40 ڈیز بھی ہو سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ 40 ڈیز ہی ہو۔ تو نفاس اور حیض کی حالت میں وہ نہیں کر سکتا، بس 2 ہی حالت ایسے ہیں۔ ٹھیک، اسی طرح جو ہے شوہر اگر بیوی کو ہم بستری کے بلائے تو بیوی کا کام ہے کہ اس کو انکار قطعاً نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اگر تمہارا شوہر تمہیں اونٹ کے اوپر جو ہوتا ہے نا رکھا ہوا ٹریولنگ کرتے، اگر وہاں بھی بلائے ہم بستری کے لیے تو تم کو جانا پڑے گا، تو عورت انکار نہ کرے۔ اس لیے اگر انکار کریں گی
تو اس کے نقصانات پھر بہت سارے ہو سکتے ہیں مرد کو، اور وہ پھر مختلف جگہوں پر آپ کو چھوڑ کر نکل سکتا ہے کہ بھائی اس بیوی سے تو میرا اطمینان نہیں ہو رہا. مطلب شرعی عذر تو الگ بات ہے، آپ بیمار ہے، آپ کو حیض ہے، آپ نفاس کی حالت میں، شوہر کو نہیں پتا، یا آپ کی تندرستی نہیں ہے، صحت نہیں ہے، آنکھ میں تکلیف ہے، پیر میں تکلیف، وہ الگ بات ہے، آپ نہیں کر. لیکن عام حالت میں انکار نہیں کرنا چاہیے. ایک دوسری روایت میں آپ نے فرمایا اگر کوئی خاوند اپنی بیوی کو بلائے اور وہ انکار کر دے آنے سے تو اس پر جو ہے اللہ کی فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے، اور حوریں جو جنت میں اس شخص کے لیے اگر وہ جنتی ہی ہوں گی تو وہ بھی اس پہ لعنت بھیجتی ہے اور کہتی ہے اے خاتون یہ تھوڑے دن کے لیے تیرے نکاح میں، پھر تو ہمارے پاس آنے والا ہے، اسے تکلیف نہ پہنچا. ٹھیک ہے، تو یہ بات بڑی اہم ہے کہ عورتیں خواہ چونکہ آج کل عورتیں ہوتی ہیں کہ نہیں بھائی میرا دل نہیں ہے، تو ایسا نہیں. اس لیے کہ نکاح کے ایک اہم مقاصد میں سے یہ کہ انسان اپنی تسکین وہ کرے، اور ہو سکتا ہے اس نے باہر کچھ دیکھ لیا ہو، اسے ضرورت ہو اور آپ سمجھ نہیں پا رہے ہو ضرورت کو، تو ضرور جو ہے عورت خام و خواہ ہاں ریزن کوٹ کرے اور اس کے بعد رک جائے، ایک الگ بات ہے، لیکن خام و خواہ اس کو وہ نہ کرے. اسی طرح نکاح میں میاں اور بیوی کی نیت کیا ہو، یہ ہم بستری میاں بیوی کی نیت کیا ہو، یہ بھی ہم کریں. نیت بڑی اہم چیز ہے نا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا انحصار نیتوں پر ہے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں کا نکاح اگر کر رہے ہیں تو نکاح میں یہ نیت ہو کہ اللہ جو ہم گناہ سے بچنے، حرام سے بچنے اور تیری حلال کردہ چیز کو اختیار کر رہے ہیں، گناہ زنا سے بچنے، حرام کاریوں سے بچنے کہ انسان خود کر لے، اور جو ہے تیری حلال کردہ چیز کو اپنا رہے ہیں، اور اس کے ذریعے نیک اولادیں پیدا ہوں گی جو ہم تیری راہ میں، تیرے دین کی راہ میں جو ہے اس کو جو ہے لگائیں گے. یہ نیت ہونا چاہیے انسان کی ہم بستری سے پہلے، اور اس کا بھی ثواب ہے. آئیے روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مالدار صحابہ، صاحب ثروت لوگ جن کے پاس مال و دولت ہے، یہ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ زکوٰۃ دیتے ہیں، جہاد پہ مال خرچ کرتے ہیں جو کہ ہم سے زیادہ ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر بتایا اور کہا یہ ذکر تمہارے لیے صدقہ ہے، اس کا اجر ملے گا. تو صحابہ میں سے کچھ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول کیا ذکر کرنے کا بھی صدقہ ہے؟ تو آپ نے کہا ہاں اس کا بھی صدقہ ہے، اور کہا تسبیح کرنا صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے، حتیٰ کہ اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا بھی صدقہ ہے. تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم تو اپنا فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہاں اپنی خواہش پوری کر رہے ہیں ہم بستری کر کے، اور اس کا بھی ہم کو ثواب ملے گا. تو کہا ہاں اگر تم زنا کرو تمہیں شریعت سزا دیتی ہے؟ تو کہاں سزا دیتی ہے. تو کہا پھر جب تم حلال طریقے سے وہ کام کرتے ہو تمہیں ثواب بھی دیتی ہے. جب حرام کرو تو سزا ہے، تو حلال کرو تو ثواب بھی ہے، تو یہ بھی صدقہ ہے. دیکھیے کتنا پاکیزہ دین ہے. تو بہت سے لوگ جو کہ رمضان میں عبادت کے خلاف، تو پھر یہ کیا ہے؟ صدقہ ہے نا، یہ بھی تو یہ کوئی گناہ ہے کیا، کوئی حرام کام ہے کیا؟ تو لوگ پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں ذہن میں بہرحال رکھتے ہیں. اسی طرح گھر میں غسل خانہ ہونا یہ بھی واجب ہے، یاد رکھیے گھر میں غسل خانہ ہونا واجب ہے. کامن باتھ رومس لیڈیز کے لیے جائز نہیں ہے شریعت میں. کامن باتھ رومس مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک باتھ روم ہوتا ہے جو محلے کے اندر ہوتا ہے، لوگ استعمال کرتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں طریقہ تھا، اور آج بھی جو ہے بہت سے دنیا کے علاقوں میں یہ کامن ہے کہ حمام گھر میں لوگ نہیں بناتے، صرف پیخانے گھر میں ہوتے ہیں اور حمام کامن ہوتے ہیں. جیسا آپ ترکی میں چلے جائے، ترکی بات تو بڑی مشہور ہے دنیا بھر میں، ہے نا. ترکوں کی جو نہانے کا وہاں ایسے حمام خانے ہوتے ہیں، آپ جائیے اندر سب لوگ ننگے کھڑے، لوگ مالش کر رہے ہیں کہ مرد ہے نا، کیا مسئلہ ہے، ٹھیک، اور مالش کر رہے ہیں اور پھر نہا کے آدمی نکلتا ہے. مرد کے لیے تو کامن بات جائز ہے جب کہ لوگ اپنا سطر ڈھانکتے ہو. عورت کے لیے کامن باتھ رومز یوز کرنا جائز نہیں ہے. جو پبلک کے لیے بنائے جاتے ہیں وہ صرف گھر کے باتھ روم میں وہ کر سکتی ہے، یاد رکھیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس لیے گھر میں اپنے باتھ روم ہونا یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ واجب ہے ہمارے لیے. تو اس کے لیے بہرحال انسان دھیان دے. دیکھیے آئیے آپ سن کیا فرماتے ہیں. ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی آپ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں جو انسان اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنی بیوی کو حمام میں داخل نہ کرے. حمام سے مراد کامن حمام جو پبلک حمام ہوتے ہیں، حمام میں داخل نہ کرے. دیکھیے کتنی بڑی بات ہے. آگے فرماتے ہیں جو کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، بات بڑی اہم ہے اس لیے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کی بات رکھتا ہے، وہ حمام میں کپڑا باندھے بغیر داخل نہ ہوں. اس لیے کہ میں نے کہا نا اس لوگ حمام میں ننگے داخل ہوتے ہیں. آج بھی بہت سے حمام میں جہاں لوگ مرد رہتے ارے مرد تو ننگے داخل ہوتے ہیں. تو کہا کوئی مرد حمام میں بغیر کپڑا سطر ڈھاکے کے داخل نہ ہو جو اللہ اور رسول پر ایمان رکھتا ہے. پھر آگے فرمایا حمام میں کپڑا باندھے ہوئے داخل نہ ہو، اور جو کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ کسی ایسے دسترخوان پر نہ بیٹھے جس پر شراب رکھی ہوئی ہو. تو عورت کے لیے کامن باتھ روم حرام ہے، مرد کے لیے کامن باتھ روم صرف ستر ڈھک کر حلال ہے، اور شرط ہے کہ وہاں اندر بھی لوگ ستر ڈھکے ہوئے، ورنہ آپ بول رہے میں تو ڈھاکا ہوں لیکن وہ تو ننگے ہیں نا، آپ نہیں جا سکتے، پھر وہ تو غلط کام کریں. اس لیے کہ مرد کے لیے مرد کی شرمگاہ دیکھنا ہمیں، عورت کے لیے عورت کی شرمگاہ بھی دیکھنا حرام ہے. ٹھیک. بہرحال دوسری روایت ام دردہ رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ راستے سے جا رہی تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملے. آپ نے ان سے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ام دردہ کہاں سے آ رہی ہو، کہاں گئی تھی؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حمام سے آ رہی ہوں، مطلب کامن باتھ روم یوز کر کے آ رہا ہوں پبلک. تو آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت نے میری جان ہے، کوئی عورت ایسی نہیں جو اپنے ماں مطلب والدین اور خاوند
ان دو کے حمام کے گھر کے علاوہ اگر اپنے کپڑے اتارے مگر یہ کہ یہ اپنے اور اپنے رب کے بیچ کے سارے پردے چاک کر دیتی ہے، اپنے اور اپنے رب کے بیچ میں سارے معاملات تو ختم کر دیتی ہے۔ جو عورت اپنے باپ کے گھر کے علاوہ اور اپنے شوہر کے گھر کے علاوہ کپڑے اتارنے کی عورت کو اجازت نہیں ہے۔ کہ جو عورت اپنے باپ کی اور ماں کی مطلب اپنے مائکے اور سسرال کے علاوہ اگر کپڑے اتارتی، چونکہ ام دردہ پبلک باتھ روم میں گئی تھی، وہاں کپڑے اتاری، نہائے بغیر کپڑے کیسے اتاریں گے، کپڑے اتارے بغیر نہا کیسے سکیں گے؟ تو کہا قسم حضات کی جس کے میرے ہاتھ میں جان ہے، کوئی عورت اپنے شوہر اور اپنے ماں کے گھر کے علاوہ اگر کپڑے اتارتی ہے تو اللہ اور اس کے بیچ کے سارے پردے چاک کر دیتی ہے۔ یہ ان عورت کے لیے بالخصوص ہے کہ عورت خامخواہ گھر سے باہر نہ نکلے، خامخواہ نہ جائے۔ بہت سی عورتیں شادیوں میں جاتی ہیں اور ہالس کے اندر کپڑے بدل رہی، درست نہیں ہوگا۔ کیسے آپ کی اجازت ملیں گی؟ یہاں کیا فرمایا آپ نے؟ کپڑے نہیں اتار سکتی عورت، اس لیے کہ بہت رسک ہے۔ اور کتنی احتیاط کے ساتھ حدیث سے اندازہ لگا لیجیے آپ، کتنی احتیاط اس حدیث کے اندر۔ آج اکثر جو عام لوگوں کے ساتھ بھی اسکینڈلس ہو رہے ہیں وہ اسی وجہ سے ہو رہے ہیں، وہ بد احتیاطی کر رہے، کپڑے اتار رہے ہیں، کیمرے لگے ہوئے ہر طرف۔ نیٹ پہ اکثر جو فوٹوز آ رہی ہے، جو لوگ بدنام ہو رہے ہیں وہ ایکچولی بیچارے برے لوگ نہیں ہوتے ہیں، بہت سی بار صرف ان کو کیپچر کر لیا جاتا ہے۔ احتیاط دیکھی کیسی بتا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہم باہر گئے، پھر ہوٹل میں نہانا کیسے نہیں؟ کپڑا اپنا سطر ڈھانک کر نہائیے، عورت بھی اپنا سطر دوپٹہ باندھ لے پورا، اور پھر نہ سمجھ رہے ہیں بات کو، ضرورتیں ہو سکتی ہے، حل نکالنا وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن خامخواہ بالکل آپ چلو وہ باتھ روم بڑا اچھا ہے، پیسے دو اور نہا لو، ہاں سلبھ کے شوچالیہ بنے ہوئے ہر طرف، چلو نہاتے ہوئے چلو بس، نہیں ہو سکتا ہے۔ عورت کے لیے بالکل نہیں۔ مرد کامن بات میں جائیں گا سطر ڈھک، عورت کامن باتھ روم سے یوز نہیں کریں گی، اپنے کپڑے کہیں نہیں اتاریں گی، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان جو رکھتا ہے اس کی بات ہو رہی ہے، اس لیے کہ آپ سب قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ وہ عورت اور اس کے رب کے بیچ کے سارے پردے، ساری حیا اور سارے رشتے چاک ہو جاتے ہیں جو ایسا کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال اس معاملے کو سمجھیں۔ اسی طرح میاں بیوی جب ملتے ہیں تو اس کے بعد جو ان میں وہ عمل ہوتا ہے اس کے بارے میں بات کرنا شریعتاً حرام ہے، یاد رکھیے۔ بہت سے لوگ ڈسکس کرتے ہیں، بہت سے لوگ ڈسکس نہیں کرتے، تو بہت سے لوگ ان سے پوچھتے ہیں کیا ہوا بھائی، بہت سے لوگ پوچھتے ہیں نا۔ اب شادی ہوئی کسی کی تو ہر آدمی جب آفس میں آ رہا ہو کیا ہوا بھائی، ہے نا۔ اور یہ راز کھولنا اتنا سخت جرم ہے، پہلے میں اس کا جرم رکھتا ہوں اور بعد میں ہمارے سماج میں کچھ وضاحتیں رکھتا ہوں۔ اتنا بڑا جرم ہے کہ آپ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے برا شخص وہ ہوگا جو اپنی بیوی کے پاس آتا ہے اور اس کے پاس وہ آتی ہے اور پھر یہ باتیں دونوں جو کرتے ہیں جا کر اپنے اپنے دوستوں میں بولتے ہیں، یہ اپنے دوستوں میں اور وہ اپنی سہیلیوں میں۔ اللہ کے نزدیک روز قیامت سب سے برا آدمی، سب سے بری عورت وہ ہوں گے جو دونوں ساتھ آتے ہیں، ساتھ سوتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں جو ان کے لیے حلال ہے، الگ ہونے کے بعد یہ اپنے دوستوں میں اور وہ اپنی سہیلیوں میں بیان کرتی ہے۔ سب سے برا آدمی، سب سے بری عورت وہ ہے۔ لیکن آج تو ہمارے پاس بہرحال یہ ایک دم کامن فینومینا ہے، بلکہ ہمارے پاس ایک غلط فہمی تو یہ ہے کہ ولیمہ تب حلال ہوگا کہ اگر ہم بستری ہوئی تو وہ صبح جب ولیمے میں آتا دوست یا رشتہ دار بولتے حلال ہے کیا ولیمہ، اندازہ لگائیے بے شرمی اور بھائی کو شیطان نے کیسا لیگلائز کر دیا۔ رسول اللہ فرما رہے لعنت ہے، سب سے زیادہ برا انسان وہ ہے روز قیامت، سب سے برا وہ ہے، سب سے برا شخص، سب سے برا سمجھتے ہیں نا، سب سے برا، سب سے گھٹیا۔ اور ہم پوچھ رہے ہیں ایک دوسرے سے، ارے یہ پوچھنا تو چھوڑ دیجیے، میں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو۔ صرف ایک صاحب تھے، ان کا نکاح ہوا، نکاح ہونے کے بعد وہ بڑے پریشان نظر آئے، باتیں آ جاتی ہے بہرحال، پھر پہنچ جاتی ہے، اڑتے اڑتے آ جاتی ہے، لوگ بیان کرتے ہیں۔ ہوا یہ کہ ان کے بیوی کے ذہن میں بھی یہ بات تھی کہ نکاح تب تک حلال، ولیمہ جب تک حلال نہیں ہوتا جب تک ہم بستری نہ ہوئی ہو۔ انہوں نے دوسرے دن اپنی والدہ کو شادی کے 1 مہینہ 2 مہینے بعد بول دی کہ جو تم نے کھائے تھے نا ہمارے ولیمے میں آ کے جب، حرام تھا بولے ہو۔ ماں کو غصہ آ گیا، مطلب ساس لڑکی غصہ آ گیا، ہاں داماد نے حرام کھلایا، ٹھیک ہے بولے۔ پوری پنچ بیٹھ گئی، پنچ بیٹھ کر اس عورت نے جو لڑکی کی ماں آ کر کہا کہ وہ ولیمہ حرام تھا، اس نے حرام کھلایا ہم کو، کمینے نے بولے۔ اب وہ مرد وہ لڑکا کیا بولے گا، بیٹھا ہوا نیچے منڈی کر کے، کتنی بے شرمی ہے نا۔ سب سے پہلی چیز یہ بات یاد رکھیے، مرد اور عورت کا جب پہلی بار ملتے ہیں میاں اور بیوی، وہ عمل جس عمل کے تعلق سے آپ پوچھ رہے ہیں وہ ہونے کے بعد ولیمہ حلال ہوا نہیں ہوا، وہ عمل کبھی کبھار پہلی رات ہونا پاسبل ہوتا ہی نہیں ہے۔ دس از سم تھنگ نیچرل، یہ بہت قدرتی بات ہے۔ اس لیے کہ میں نے کہا نا، مرد اور عورت کو میکینیکل مشین نہیں ہے کہ یہاں سے یہ لا اور یہاں فٹ کر دیا تو ایگزیکٹلی فٹ ہو جائیں گے،
دے آر ناٹ میکینیکل. وہ ہیومن بینگس ہیں, اس میں بہت ساری مسئلے ہوتے ہیں, مصلیحتیں ہوتی ہیں, عمر ہوتی ہے, ایج گروپ فیکٹر ہوتا ہے, جس کو فزیکل فیکٹرز ہوتے ہیں, جسمانی فیکٹرز ہو سکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ ان سب کو ہم کو کنسیڈر کرنا پڑے گا, اس کے بغیر آپ کیسا سوچ رہے ہیں؟ تو یہ پاسبل ہی نہیں ہوتا. اور ہر آدمی آ کے حلال ہے کہ حلال ہے کہ, اور اس کا دماغ خراب کرتے ہیں. وہ کوشش کی الگ بات ہے, لیکن نہ ہو پایا, اور ہوتا ہے ایسا. دس از سم تھنگ. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے نوجوان صرف درندے اس لیے بن جاتے ہیں پہلی رات کی, ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ضروری ہے کل حلال کرنا ہے میرے کو ولیمہ, بس ولیمہ حلال کرنا ہے. تو اب کچھ بھی کرو, اپنے فریق کے ساتھ پہلی رات کی مکمل زندگی بھر کے رشتے خراب کر لو. کیا سوچیں گی وہ لڑکی اپنی زندگی بھر کی, یہ کمینہ تھا, اس نے ایسا سلوک کیا پہلی رات میں. پاسبل نہیں ہے, تکلیفیں ہوتی ہے. میں بتا رہا ہوں نا آپ کو, ڈاکٹر دواخانے جانا پڑتا ہے, اس حد تک نوبتیں آ جاتی ہے. اس لیے کہ بس ولیمہ حلال کرنا ہے اپنے کو, ولیمہ حلال کرنا ہے اپنے کو. ٹھیک. تو میں کہتا ہوں ایسے لوگ جو سوال کرتے ہیں نا, ان کو نزدیک ادھر آئیے بولنا, اور ایک زور سے کھینچ کے دینا, حلال ہے بولنا, جاؤ حلال ہے. کسی کو اور سوال ہے بولنا. رسول اللہ فرما رہے سب سے برا شخص جو بولے, اور تم پوچھ رہے ساس کیس ڈال رہی ہے اپنے داماد پر کہ حلال نہیں تھا. تعجب کی بات ہے, اللہ رحم کرے. کیا جہالت بولیں گے. کبھی توحید اور شرک پر ایسا نہیں ہوا کہ یہ شرک مشرک ہے اس لیے اب کبھی پنج بٹھایا جائے, یہاں بٹھا رہے برابر. کیا عجیب بات ہے, کیا مطلب اس کے بارے میں غلط فہمیاں ہم میں پائی جا رہی ہیں. اندازہ لگائی. تو ولیمہ حلال ہے پوچھنا یہ حرام ہے, یاد رکھیے. اس لیے کہ اگر وہ ہاں کہیں گا مطلب وہ بتا رہے کہ ایسا ہوا, تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہیں یہ بے شرمی کی بات ہے, شریعت مجھے اس کی اجازت نہیں دیتی ہے. یاد رکھیے. سمجھ رہے ہیں بات کو. اور یہ کبھی طریقہ نہیں ہے, یہ صرف حرام کاریوں کو حلال طریقے سے, یا آپ کی کیے گئے عمل کو حرام طریقے سے, آپ کی نیوز خبروں کو کھینچنے کا طریقہ ہے. اللہ رب العزت سے ہماری اطاعت کرے. ٹھیک. اسی طرح ولیمہ کرنا واجب ہے. جب میاں اور بیوی مل جائے اس کے بعد بہرحال وہ ولیمہ کر سکتے ہیں, جیسی انسان کی استطاعت ہو, جیسا معاملہ ولیمہ کرے. ٹھیک. یہ چونکہ نکاح کا بھی لیا میں نے, اور دونوں چل رہے تھے ساتھ میں, ہمارا عام بھی چل رہا تھا نکاح والا, تو اب نکاح چونکہ ہوا تو اس کے لیے ولیمہ واجب ہے. دوسرے دن, تیسرے دن, چوتھے دن بہرحال ولیمہ وہ کر سکتا ہے, اور جیسی استطاعت جیسا کھانا ہو سکتا ہے بہرحال وہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ غلط فہمی ہوتی ہے لوگوں کو کہ میں کتنے دن اپنی بیوی سے دور رہوں تو میری شادی ختم ہو جاتی ہے. تو یہ غلط فہمی جو پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ 4 مہینے اگر ہسبینڈ وائف سے دور رہا, شوہر بیوی سے دور رہا, تو رشتہ ختم ہو جاتا. تو ایک صاحب تھے بیچارے, وہ باہر جاب کے لیے گئے. جاب کو جا کے آنے کے بعد 4 مہینے کے اندر آ گئے. میں نے کہا ماشاءاللہ بہت جلدی چھٹی مل گیا, کفیل چینج ہو گیا, مطلب آپ پھر سے ایک ویزا لگا رہے ہیں, یا پہلے وزٹ ویزا پہ گئے تھے, اب جاب ویزا ہے. تو کائے کا جاب ویزا اور کائے کا وزٹ ویزا بولے. بیوی کو کس نے بول دیا, دوسری عورتوں نے, کہ بولے 4 مہینے زیادہ شوہر باہر تو خود بخود شادی ختم ہو جاتی. جو چلائی بولے کہ 15 دن میں آنا پڑا ہے. بولے 3 مہینے ہو گئے تھے, بولے 3.5 مہینے میں پہنچ گیا. ہاں بول کے تھک گیا میں, ایسا نہیں ہے بول کے. نہیں بولے حضرت عمر نے بولے تھے. بولے کہ میں نے سمجھا میرے بھائی, حضرت عمر نے جو ہے ایک بار حفصہ رضی اللہ عنہا جو امہات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی, بعد میں جب آپ خلیفہ بنے تو آپ طے کر رہے تھے کہ ایک فوجی کو کتنے دن میں چھٹی دینا چاہیے, منیمم ہاؤ مینی ڈیز چھٹی, تاکہ وہ گھر جائے. تو آپ نے اپنی بیٹی چکی تھی اور امہات سے تھی کہا کہ ایک عورت کتنے دن بغیر شوہر کے رہ سکتی ہے. تو انہوں نے کہا 4 مہینے تک درست ہے, اس کے بعد مشکل ہوتا ہے. تو کہا پھر فوجیوں کو 4 منتھس کے بعد کمپلسری ہالیڈے ملے گا, تو 4 مہینے کے بعد واپس جانا ہے اپنے گھر اور پھر آنا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو. یہ رسول اللہ کا ڈکٹیشن نہیں تھا, یہ رسول اللہ کی سنت نہیں تھی, یہ تو ایک مصلحت کے تحت, ضرورت کے تحت کیا گیا. لیکن اگر میاں بیوی دونوں راضی ہے سال بھر کے لیے, 2 سال کے لیے, لیکن میں بھی اجازت نہیں دوں گا کہ آپ 4 سال اور 6 سال باہر رہیں. سبحان اللہ. پھر کیوں شادی کرتے ہیں, اس کی تکلیف زندگی اس کو وہیں شادی کر کے 6 سال تو وہاں ہیں آپ, شادی وہاں کیجیے, یہاں مت کیجیے ہندوستان میں. آپ سمجھے, بہت سے لوگ شادی یہاں کرتے ہیں, 4 سال چھوڑ کے جا رہے ہیں اس کی. یہ تو بالکل قطعاً میں اجازت نہیں دوں گا, میں بھی کہوں گا ظلم ہے. یہ مجبوریاں الگ ہو سکتی ہے, حالات بہرحال وہ ایک الگ شکل ہے. عام حالات میں آپ پھر وہاں شادی کیجیے نا, 4 سال وہاں ہیں آپ, کچھ دن یہاں آتے ہیں. ورنہ ایسی بھی لڑکیاں بیچاری شادی ہوتی والدین دے دیتے, 4 سال میں ایک بار شوہر آتا باہر سے, اللہ رحم کرے. بہرحال تو یہ 4 مہینہ غلط فہمی ہے. لیکن میاں بیوی اگر کامنلی ڈسکس کر کے طے کر لیتے ہیں کہ بھائی 4 منتھس کیا 1 ایئر, ایٹ لیسٹ 11 منتھس 12 منتھس میں آ جائیے 1 منتھ کے لیے, ٹھیک ہے. لیکن اگر بیوی راضی نہیں ہے تو آپ نہیں جا سکتے, اس لیے کہ پھر خدشہ ہے کہ وہ کوئی غلط کام نہ کر لے آپ کی غیر موجودگی میں. چونکہ جیسا آپ کو جنس ہے, خواہش ہے, اس کو بھی جنس ہے, اس کی بھی خواہشات ہے, اور شریعت نے دونوں کی خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی تمام باتیں یہ کہی ہے. ٹھیک. اسی طرح جو ہے ایک سوال جو آتا ہے, کسی کا نکاح نہ ہوا ہو تو ٹھیک, وہ اپنی شرمگاہ کا کیا استعمال کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے. نکاح نہیں ہوا, نکاح کے بعد ہی شرمگاہ استعمال ہوں گی. لیکن اگر نہیں ہوا ہے نکاح, مرد ہے عورت ہے, تو کیا شرمگاہ کا استعمال کر سکتی ہے ذہنی سکون حاصل کرنے کے لیے؟ تو یاد رکھیے یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے.
جس کو مشت جنی بولیں گی، ماسٹربیشن بولیں گے، اور یہ مرد اور عورت دونوں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ شرمگاہ کا ایسا استعمال شریعتاً جائز نہیں ہے، یاد رکھیے. اور علماء نے، فقہاء نے اس کو مکروہ کی اصطلاح میں جو ہے اس میں رکھا، یاد رکھیے، ٹھیک. تو لہٰذا اس سے پرہیز کریں، اس لیے کہ اس کی جو نقصانات ہیں دے آر مچ ہے، بہت زیادہ لاسز ہے، جس کے اندر انسان اپنی مکمل توانائی طاقتیں اسی میں گنوا کر شادی کی عمر آنے تک جو ہے اپنی صحت، اپنا جسم، اپنی عقل، اپنی صلاحیتیں، اپنی سوچ کو برباد کر چکا ہوتا ہے. پھر اس کو بیوی کے ساتھ رہنے میں مزہ نہیں آتا، اس کو اپنی سوچ کے ساتھ اور اپنے جو ہے شرمگاہ سے وہ خود فائدہ اٹھا لیتا ہے. تو یاد رکھیے شرمگاہ کا استعمال میاں اور بیوی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کی اجازت نہیں دی جا سکتی، یاد رکھیے، ٹھیک. اب آئیے آخری بات اور آخری کلمات یہ کہ اب یہ کون کر سکتا ہے یہ عمل. اب تک میں جو بولتا آیا یہ عمل کون کر سکتا ہے، وضاحت کے لیے کر رہا ہوں صرف. یہ عمل صرف اسلامی شریعت کے اعتبار سے میاں بیویوں سے یا بیوی سے اور بیوی اپنے شوہر سے کر سکتی ہے. یہ جو میں اتنا بولتے آ رہا تھا جب سے کیا کیا کرنا ہے، یہ کون کر سکتا ہے، اور آخر میں نہ بولا تو پتہ چلا کہ بھائی اب تو معلوم ہو گیا. وضاحت کے لیے کر رہا ہوں کہ تو لوگوں کو کیا ہوتا ہے، فتویٰ شاپنگ کرتے ہیں، جو بات پسند کی آگے اتنا لے کے اپنا عمل نکالتے ہیں، ہم نے سن لیے تھے وہاں. تو یہ عمل صرف وہ کر سکتا ہے، ایک آدمی اپنے بیوی یا بیویوں سے، یا ایک عورت اپنے صرف شوہر سے یہ کام کر سکتی ہے، جس کو سیکس، جس کو ہم بستری، جس کو جماع کہتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ صرف میاں اور بیوی کر سکتے ہیں، ٹھیک. اب اس کے علاوہ کون نہیں کر سکتا، تو اس کے علاوہ کوئی بھی کسی سے نہیں کر سکتا یہ عمل. کہ تو آج تو پتہ نہیں کون کون کس سے کر رہا ہے. مرد اور عورت کو تو سمجھ میں آتا تھا، عورت اور عورت، اور مرد اور مرد، اور مرد اور جانور، اور جانور اور مرد، اور پتہ نہیں عورت اور جانور، اور پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں وضاحت ضروری ہے. ہومو سیکشولیٹی، بسٹیلٹی، اور این نمبر آف چیزیں میں وہ کر سکتا ہوں. تو یاد رکھیے، تو یہ صرف ایک مرد اپنی بیوی یا بیویوں سے اور ایک بیوی اپنے شوہر سے کر سکتی ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی کسی سے یہ کام نہیں کر سکتا ہے، کوئی بھی کسی سے کام نہیں کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. بات واضح ہوئی. اب اگر میاں بیوی کے علاوہ یہ کام کوئی کرتا ہے، مطلب ایک مرد اور ایک عورت یہ کام کرتے ہیں، تو اس کام کو جس کو ہمارے زمانے میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، دل پر پتھر رکھ کر کہہ رہا ہوں، ہمارے زمانے میں جس کو ہم فیشن، ایک عام بات، لڑکا لڑکی نے فلاں عمل کر لیا، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے بھائی، اس کے بغیر زندگی تھوڑی گزرتی ہے، جس کو ہم ایک غلطی، ایک غلط فہمی، ایک لا علمی، ایک معصومیت کا نام دے کے بہرحال رکھ رہے ہیں. یہ عمل کو اسلام میں زنا کہتے ہیں. سیکس آؤٹ آف ویڈ لاک اسلام میں جائز نہیں. اس کو فورنیکیشن کہتے ہیں، اس کو اڈلٹری کہتے ہیں، اور اس کی سزا غیر شادی شدہ ہو تو 100 کوڑے، اور امید ہے 100 کوڑوں میں مر جائیں گا، اور شادی شدہ ہو تو سنسار، رجم، زمین میں ڈال کر، گردن اوپر رکھ کر، پتھر مار کر قتل کیا جائے گا. جب شریعت اتنی سخت سزا دے رہی ہے تو عمل بہت گھٹیا ہوں گا نا. اس لیے کہ زنا جو برائی لاتا ہے وہ یہ ہے، شریعت چاہتی ہے کہ تمہاری نسلیں درست ہونا. نسلوں پہ بڑا اہمیت ہے شریعت میں، جینالوجی، آپ کی نسلیں درست ہو. اور جب انسان زنا کرتا ہے تو حرامی لوگ انٹروڈیوس ہوتے ہیں نسلوں کے اندر، اور یہ بہت سخت جرم ہے شریعت. تو شادی شدہ آدمی اگر یہ کام کرتا ہے تو سنسار، زندہ قتل کیا جائے گا دفنا کر، اتنا. اور نہیں تو مختلف طریقے بہرحال جدید اس میں گولی مار سکتے ہیں آپ، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، مطلب موت. اور اگر نوجوان غیر شادی شدہ ہوں گا مرد یا عورت تو 100 کوڑے. شادی شدہ مرد اور غیر شادی شدہ عورت، شادی شدہ عورت اور غیر شادی شدہ مرد تو پھر سزا ویسی دیں گے. شادی شدہ کو سنسار، غیر شادی شدہ کو کوڑے، دونوں غیر شادی شدہ دونوں کوڑے، دونوں شادی شدہ تو دونوں کو جو سنسار. یہ اصول رہیں گے ادھر کی. تو صرف میاں اور بیوی عمل کر سکتے، اس کے علاوہ کرنا شریعتاً زنا، اڈلٹری، فورنیکیشن، سیکس آؤٹ آف ویڈ لاک اسلام میں جائز نہیں. یاد رکھیے کسی بھی لحاظ سے جائز نہیں ہے. یہ بہت سخت جرم ہے، لیکن دنیا نے آج اس کو فیشن، ایک عام بات، چلتا ہے، کیا ہوتا ہے، سب کر رہے ہیں. معصومیت، بچوں سے غلطی ہو جاتی ہے ایسی، یہ غلطی نہیں ہے، بہت سنگین چیز ہے. اس کے لیے بچوں کو آپ کو تربیت دینا ہوگی. ان کے نکاح نہیں بھی ہوئے تو ان کو تربیت دینا ہوگی، تاکہ وہ پتہ چل جائے ان کو کہ کہاں یہ چیز کا استعمال ہو اور کہاں یہ نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو یاد رکھیے جس چیز کے لیے شریعت اتنی بڑی سزا دی وہ معمولی گناہ نہیں ہو سکتا. یاد رکھیے. اب بہرحال تو اب جو چاہے اس عمل کا فائدہ اٹھانا، جو چاہے کہ ہم بستری کا فائدہ اٹھائے تو کیا کرے، وہ بہرحال شادی کرے، یہی اس کے لیے ایک طریقہ ہے. ٹھیک. اور یہ آدھا دین ہے. یاد رکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو آدھا دین کہا، طہارت کو آدھا ایمان کہا ہے نا. تو نکاح آدھا دین ہے. تو جو چاہتا ہے اس نعمت کا فائدہ اٹھائے اور لطف اندوز ہو دنیا کے اندر، جس شادی کیجیے، یہی اس کا جائز
اور بہترین طریقہ ہے. والدین اس سے بچوں کے لیے خاص طور سے غور کرے کہ ان کے نکاح میں وہ جلدی کرے تاکہ وہ اپنی شرمگاہ کے شر سے اور اس کے غلط استعمال سے بچتے رہیں. بہرحال اس سے ان کا آدھا دینی مکمل ہوں گا اور وہ برائی سے بچتے بھی رہیں گے. بہرحال میں اپنی بات اسی پر ختم کروں گا. میں نے کوشش کی کہ جو کچھ باتیں جو جائز حلال ہے اور جو حرام ہے رکھوں. کچھ باتیں آگے پیچھے میں نے کور کی نکاح کے تعلق سے اور کچھ وضاحتیں میں نے بہرحال کچھ پوائنٹس جو کنٹینیو کوشچنس تھے اس کو میں نے جواب دینے کی کوشش کی. اب بہرحال جو ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے آخر میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں. ہم تمام کو زندگی کی ہر شعبے میں شریعت کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا بنائیں. ہم تمام کے لیے دین اسلام پر چلنا آسان کرے. جو کچھ خطائیں لرزش اور گناہ اس معاملے ہوں گے اللہ اسے ہم سے معاف کرے, ہم سے دور کرے, ہماری توبہ قبول کرے. جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے. خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.